بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اہم ترین اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آغاز کرتے ہیں جو کہ آج عالمی منظرنامے پر ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے 7 سال بعد سعودی عرب کا کوئی سربراہ محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں وہ پہنچے ہیں امریکہ، وائٹ ہاؤس پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ بنے تھے صدر تو انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے $600 بلین کی سرمایہ کاری کی بات کی ہے، میں پہلا دورہ سعودی عرب کا ہی کروں گا۔ تو بڑا اچھا ایک تعلق، اس سے پہلے اتنے اچھے تعلقات تھے نہیں، اسی لیے 7 سال بعد ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک مرڈر کا واقعہ ہوا تھا، ایک جرنلسٹ کا قتل ہوا تھا جمال خشوگی کا ایمبیسی میں، اور وہ سارے بڑے معاملات ہو گئے تھے، تو ایک تعلقات بڑے تناؤ کا شکار رہے تھے اس سے پہلے، لیکن ابھی بڑا اچھا تعلق ہے دونوں کا۔ اور ایک بہت اہم سوال اس میں یہ ہے، آج 2 ڈیولپمنٹس میں غزہ کے حوالے سے، ایک یہ اور دوسری اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ یعنی کہ ایک ایسا معاہدہ جس کے تحت دنیا کے کچھ ممالک آلریڈی اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں، مسلم ممالک اس میں انکلوڈنگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ وہ ٹرمپ کے پہلے دور میں ہوا تھا، یہ وائٹ ہاؤس کے لان میں سگنیچرز ہوئے تھے وہ۔ اب پھر ساری صورتحال بنی جب یہ غزہ والا معاملہ، فلسطین کا معاملہ پچھلے 2 سال سے جو چل رہا ہے، اس سے پہلے بہت خبریں تھیں کہ سعودی عرب بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا، سعودی عرب کسی بھی وقت اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ پھر حالات ہی خراب ہو گئے، 7 اکتوبر ہو گیا، سارا کچھ رہ گیا۔ اب دوبارہ یہی سوال جنم لے رہا تھا کہ سعودی عرب اب ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے کہ بہت جلد سعودی عرب کو ابراہم اکارڈ کا حصہ بنا لیں گے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تو ایک تو بڑی دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 2-3 مرتبہ کہ آپ نے $600 بلین کا کہا تھا، لیکن اب مجھے نہیں پتا، جو ٹرمپ کا انداز ہے مجھے نہیں پتا یہ سرمایہ کاری $1 ٹریلین تک لے کے جانی ہے، بھائی یہ $1 ٹریلین ہوگی، جو ان کا اپنا انداز ہے۔ اور یہ محمد بن سلمان مسکراتے رہے اور ہاں کہتے رہے۔ دوسرا صحافی نے سوال کر لیا کہ ابراہم اکارڈ میں سعودی عرب شامل ہوگا یا نہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری اس بارے میں بات ہوئی تھی، اچھی بات ہوئی ہے، مثبت بات ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے محمد بن سلمان سے کہہ دیا کہ میں آپ کو اسپاٹ پہ ڈالوں، آپ ذرا دیجئے اس بات کا جواب کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اور محمد بن سلمان نے کہا کہ جی ہم امن سب کے لیے چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، ہم فلسطین کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے، لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ہم چاہیں گے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس بارے میں مزید بات بھی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس متعلق کیا ہوتا ہے، اپنے تجزیہ کار سے ہی پوچھیں گے کہ وہ سب کو کیسے ریڈ کرتے ہیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ آج ہمارے لحاظ سے شاید اور امپورٹنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں ساری کی ساری صورتحال چل رہی تھی، اس کو ایک بریک لگایا ابھی، وہ اس لیے کہ ایک منصوبہ، ایک امن منصوبہ جس میں سارے مسلم ممالک ٹرمپ کے ساتھ ملے، پھر اسرائیل بھی ملا ٹرمپ سے، اور وہ سب نے ایک معاہدے پہ اگری کیا، حماس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، ایک امن فورس کا قیام ہوگا غزہ میں، اس کی بھی بات ہوئی تھی۔ آج یہ ہوا ہے کہ وہ جو منصوبہ تھا وہ اقوام متحدہ میں، یعنی کہ وہ جو پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں وہ پیش ہوا اور اس میں ووٹنگ ہوئی۔ روس اور چین نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے، پاکستان نے اس کی حمایت میں ووٹ کیا، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہاں پہ ایک امن فورس جائے گی، اس کی لیکن ڈیٹیلز کوئی شامل نہیں ہے۔ پاکستان نے اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ حمایت کا مطلب کیا یہ کہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یعنی فورس بھیجیں گے وہاں پہ، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اس سے اہم بات کیا ہے کہ حماس نے اس کے خلاف بات کی ہے، فلسطینی اتھارٹی نے اس کی حمایت کی، آج ہونے والے عمل کی، حماس نے اس کی حمایت نہیں کی، حماس نے اس کی مخالفت کی۔ اور پاکستان نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری کچھ تجاویز مانی گئی ہیں، کچھ نہیں مانی گئی ہیں، جس میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ عالمی امن فورس کا کیا مینڈیٹ، کس طرح ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اس کی ذرا وضاحت بھی ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس حوالے سے ہم نے زحمت دی، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ابھی آپ ان کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن ڈیولپمنٹ سے تو اس حوالے سے ان کی رائے جاننا چاہیں گے، جو کہ امریکہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے بحیثیت سفیر، جناب اعزاز چودھری صاحب۔ اور سر بہت شکریہ۔ اس سے پہلے آپ ناظرین دیکھیے گا، پاکستان امن فورس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اس پہ پاکستان کے کچھ نامور سیاستدانوں نے اپنا کامنٹ دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب سینئر وزیر حکومت کے، سینئر رہنما پی ایم ایل این کے، انہوں نے امن فورس کے حوالے سے کہ پاکستان کا دستہ اس میں شامل ہوگا، جو فورس وہاں جائے گی، جس کے لیے آج ووٹنگ ہو گئی ہے، پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، ہم حماس نے اس کی حمایت نہیں کی ہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی نہیں کہا کہ امن فورس بھیجیں گے، اس سارے منصوبے کی حمایت بہرحال کی ہے۔ دانیال چودھری صاحب نے کیا کہا تھا، دیکھیں۔ As of right now, there is no contract or nothing that has been signed. اگر ہمیں چوز کیا جائے اور پاکستان فائنل اس کنٹریز میں ہو جو اپنی فورسز وہاں بھیجیں، تو آئی تھنک اٹ ول بی اے میٹر آف آنر not only for the armed forces but the entire Muslim Ummah and all Pakistanis، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ایز پیس کیپرز اپنے کسی مسلمان برادر ملک جس کے لیے بار بار ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔
اور پھر انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ بھی کہا، دانیال چودھری صاحب نے، ممی آپ کو وہ نہیں دکھا سکے، کہ اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ حماس کو ڈس آرم کرنا، حماس کو غیر مسلح کرنا بھی اسی فورس کا مینڈیٹ شامل ہوگا۔ حسین حقانی صاحب نے اپنی رائے یہ دی تھی اس بارے میں۔ پہلا موقع آئے گا کہ شاید وہاں پہ ایک امن فوج قائم کرنے کے لیے مسلم ممالک سے کہا جائے کہ اپنے دستے دو۔ اس موقع پر پاکستان کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ پاکستان اگر پہنچا غزہ میں تو وہ ایک طرف حماس اور اس کے ہمدردوں کے، ایک طرف وہ ہوں گے، دوسری طرف اسرائیلی ہوں گے۔ نہ وہ حماس والوں کو یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نہ وہ اسرائیل والوں کو یہ شکایت کا موقع دے سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی فوجی ہیں ان کا اصل میں دل تو اس طرف ہے، یہ امن قائم کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ ہم براہ راست کردار صرف اس حد تک ادا کریں کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں، اور فلسطینیوں کو کے دفاع کے لیے کچھ اگر اقدامات عالمی برادری کر رہی ہے تو اس کی ہم حمایت کریں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس فوج کے حوالے سے کہ پاکستان کو بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی، یہ کہا تھا انہوں نے۔ اگر یہ ضرورت پڑی تو ضرور بھیجنی چاہیے، بالکل۔ میں ذاتی طور پہ اس وقت میں ہوں کہ ہماری پریزنس ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پیس کیپنگ کے لیے پاکستان جو ہے دنیا کی تاریخ میں پیس کیپرز کی حیثیت سے نمبر 1 ہے۔ پاکستان ضرور فوج بھجوائے گا وہاں، تو یہ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بالکل۔ خواجہ آصف صاحب نے پروگرام میں 11 تار میں بھی کہا تھا، وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے، تو سعادت کی بات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب سینئر رہنما مسلم نون، ان کی رائے بھی دیکھیے اس بارے میں۔ وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان کی افواج کو موقع ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے۔ اپنے ان مسلمان فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے اوپر امن کا نفاذ کرنے کے لیے اگر پاکستان کو کوئی رول ملے کہ وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، امن فورس کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے، اسرائیلی کی فوج کو وہاں سے وڈرا ہونا چاہیے، اگر اس کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی۔ ہم بات کرتے ہیں جناب اعزاز چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں امریکہ میں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر